یقیناً یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صحیح مسلم حدیث نمبر 2870، یتبع المیت ثلاث اہلہ و مالہ و عمل، جب میت کو لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل اور اس کے اعمال۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ویبقى واحد، ایک چیز باقی رہتی ہے۔ یرجع اہلہ و مال، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال یہ واپس آ جاتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کے عمل باقی رہتے ہیں، قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یقیناً ہم اکثر خطبات کے اندر، دروس کے اندر، وعظ و نصیحتوں کے اندر یہ زیادہ سنتے ہیں کہ جو چیز ایک عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں اس پر خطبہ بیان کرتے ہیں، لیکن آج میرا موضوع قبر میں ساتھ جانے والی چیز نہیں، بلکہ دو باقی رہنے والی چیزیں، واپس پلٹ آنے والی چیزیں، اہل و عیال اور اس کا مال، اس میں سے ایک چیز پر بات کروں گا۔ اس کا مال و دولت جو واپس پلٹ آتا ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں وراثت کے نام سے جانا جاتا ہے، ترکہ اور مال و دولت کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کب وراثت بنتا ہے، کن کی وراثت بنتا ہے، کن کے لیے کتنا حصہ دیا جاتا ہے، کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو واضح کروں۔ سب سے پہلے وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنتا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے اور اس کے والدین میں سے۔ قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے یا والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پیچھے اس کے ورثاء ہم نے مقرر کیے ہیں، یہ ہیں نسبی وارث، نسب سے، رشتہ داری سے، نسب نامے سے جو وارث مقرر ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہے جس کی وجہ سے کوئی کسی کا وارث بنتا ہے، نکاح کی صورت میں کسی عورت سے نکاح صحیحہ کیا ہو، ولی کی اجازت سے، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوا ہو، یہ نکاح صحیحہ ہے۔ اس نکاح کی صورت میں بھی عورت مرد کی وارث بنتی ہے اپنے خاوند کی، اور خاوند اپنی بیوی کا وارث بنتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں وہ تم خامدوں میں سے اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ یہ دوسری صورت ہے جس کی وجہ سے وراثت میں انسان حقدار بنتا ہے۔ تیسری صورت ولا ہے۔ ولا کہتے ہیں غلام، جو آج کل نہیں ہے، پہلے دور میں ہوا کرتے تھے۔ غلام کو کوئی آدمی آزاد کر دے، وہ آزاد کرنے والا اس غلام کے مال کا وارث بنا کرتا تھا، یہ ولا ہے۔ اگر اس غلام کا کوئی نسبی وارث نہ ہو یہ تب وارث بنتا ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں جن کی وجہ سے وراثت ملتی ہے، رشتہ داری، والدین، نکاح اور ولا۔ لیکن ولا آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ اب ہے شرائط، وراثت ملنے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے میت کی موت کا یقین ہونا۔ کسی کی وفات ہوگی تو مال وراثت بنے گا، زندگی میں مال وراثت نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر کوئی والد، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بڑا بھائی اپنے مال کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد میں، اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو آج شریعت محمدیہ پھر رہنمائی کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2650، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی چیز دینا چاہی، میری ماں نے کہا کہ میں تب تک یہ چیز نہیں دینے دوں گی جب تک تو اس چیز پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنا لیتے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرا باپ بشیر میرا ہاتھ پکڑ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں یہ چیز اپنے بیٹے نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الاکا والد سواہ، بشیر تیرے پاس، تیرے اندر، تیرے ساتھ اس نعمان کے علاوہ کوئی اولاد ہے؟ کہا ہاں۔
نعم ہے۔ یہاں ایک بات اشارہ کرتا جاؤں، آگے تفصیل سے بیان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ اے بشیر تیرا اس کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے، یہ نہیں پوچھا، کہا علاقہ ولد سواہ، کیا اس اولاد کے علاوہ کوئی اور اولاد ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو، تخصیص نہیں کی، کہا ہاں ہے، پھر کہا لا تشہدنی علی جور، اے بشیر سن مجھے ظلم پر گواہ مت بنا۔ اگر اس بیٹے کو دینا چاہتا ہے تو اپنی ساری اولاد کو دے، برابر دے، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو دے۔ یہ کلیہ اور قاعدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو وراثت دینا چاہتے ہیں، ان کے نام لگوانا چاہتے ہیں، ان کی ملکیت میں دینا چاہتے ہیں تو پھر برابر برابر دینا ہوگا۔ وہ بیٹے کو دو اور بیٹی کو سنگل والی بات نہیں ہوگی، کسی کو دے دیا کسی کو چھوڑ دیا، یہ بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، دینے سے مراد ملکیت میں دے دینا یا نام لگوانا ہے۔ اگر کوئی کسی کی مجبوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی بنا پہ کسی بیٹے یا کسی بیٹی کو عارضی طور پہ کچھ وقت کے لیے اس کو چیز دیتا ہے لیکن اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے نام نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیں، باپ نے بیٹے کو پلاٹ دیا، بیٹا یہاں مکان بنا لے، در در کی ٹھوکریں مت کھا، کرائے پہ مت بیٹھ، یہ جگہ پلاٹ پڑی ہے یہاں مکان بنا اور بیٹھ جا۔ موت ہر کسی کو آنی ہے۔ بیٹا وفات پا گیا، باپ زندہ تھا، بیٹا وفات پا گیا، باپ زندہ تھا، وہ پلاٹ باپ کی طرف جائے گا، اس بیٹے کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی وراثت نہیں بنا تھا۔ باپ کی اس بیٹے کی اولاد میں تقسیم تب ہونا تھا جب باپ بیٹے کے نام لگواتا یا ملکیت کر دیتا، تب وراثت بنتی ہے۔ اگر ایسی صورت میں دے گا تو پھر سب کو برابر برابر دینا پڑے گا، کسی ایک کو نہیں دے سکتا۔ یہ پہلی شرط تھی، میت کی وفات کا یقین ہونا، فوت ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی، زندگی میں وراثت نہیں ہوا کرتی۔ دوسری ہے میت کی موت کے وقت ورثاء کا زندہ ہونا۔ ایک باپ تھا، اس کے 4 بیٹے ہیں، باپ فوت ہوا لیکن باپ کی وفات سے پہلے ایک بیٹا وفات پا چکا ہے، اگرچہ شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، خاندان نسب نامہ سب چل رہا ہے آگے اس کا، لیکن باپ کی وفات سے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ چوتھا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ 3 بیٹوں کو وراثت ملے گی، ہاں وہ یتیم بچے، اس باپ کے پوتے، اس باپ کی پوتیاں، وہ دادا کے پوتے اور پوتیاں، وہ ان کے لیے وصیت کا راستہ رب نے چھوڑا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ بھی آگے جا کے بیان کروں گا، وصیت کے ذریعے باپ ان کو دے جائے تو دے جائے، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر اگر باپ کی وفات کے وقت جو وارث زندہ نہیں ہے ان کا شریعت محمدیہ میں حصہ نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، وراثت کے مماننے میں سے کسی ماننے کا پایا نہ جانا۔ رکاوٹ، ہر کام کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں رکھی ہیں نا، وراثت میں بھی کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل ہو جائے تو پھر وراثت نہیں ملے گی۔ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ سب سے پہلی رکاوٹ ہے غلام ہونا، غلام وارث نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھنا۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ کرنے والی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں غلام نہیں ہے اس وقت، پہلے ہوا کرتے تھے، شاید جہاد کا وقت لوٹ آئے تو دوبارہ غلام آ جائیں۔ غلام اس وقت نہیں ہے، غلام وارث نہیں بنتا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری ہے قاتل، ابو داؤد کی حدیث نمبر 4564، فرمایا لا یارث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا۔ باپ لینڈ لارڈ تھا، بینک بیلنس، دولت، مربع زمینیں بہت زیادہ تھی، بیٹے کے برے دوست تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹے نے باپ کو قتل کیا جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم میں نہیں، نبوت والی زبان کہہ رہی ہے یہ قاتل بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا بالکل حقدار نہیں ہے، قاتل وارث نہیں بن سکتا۔ تیسری شرط، اختلاف دین ہوگا تو وارث نہیں بنے گا۔ صحیح بخاری 6764، لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگر دین میں اختلاف ہے تو وراثت میں حصہ نہیں بنے گا۔ چوتھا معنی، چوتھی رکاوٹ، ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ زانی باپ کا وارث نہیں بنے گا اور زانی باپ اس پیدا ہونے والے بیٹے کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔
دلیل صحیح بخاری 6818، صحیح مسلم 1458، الولد للفراش وللآخر الحجر، بچہ بستر والے کی طرف منسوب ہوگا اور زانی کو کوڑے لگیں گے، زانی کو سنسار کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا، اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کسی عورت نے کسی مرد سے زنا کیا تو اس زانی مرد، وہ بیٹا اولاد پیدا ہونے والا بیٹا ہو بیٹی ہو، اس زانی باپ کی وارث نہیں بنے گی۔ ہاں بیٹا بستر والے کی طرف منسوب ہونا ہے، اگر وہ قبول کرے تو اس کا وارث بنے گا۔ اگر وہ جس اس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہوا تھا وہ انکار کر دے کہ میں نہ اس بیٹے کو قبول کرتا ہوں نہ اس عورت کو، تو شریعت نے ایک اور راستہ رکھا ہے جس کو لعان کے نام سے کہتے ہیں۔ سورۃ نور میں بڑی وضاحت کے ساتھ رب نے اس کا بیان کیا ہے۔ ان کے درمیان لعان کروایا جائے گا، پھر وہ بچہ باپ کا وارث بھی، اس کا حقیقی باپ جس کے ساتھ عورت کا حقیقی نکاح تھا اس کا وارث بھی نہیں بنے گا لعان کے ساتھ جدائی ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، بچہ ماں کا وارث بنے گا، ماں بچے کی وارث بنے گی۔ صحیح مسلم 1492، انہو یارثھا و تارث ما فرض اللہ لہا، وہ بچہ اس ماں کی وراثت کا وارث بنے گا اور ماں اس بچے کے مال کی وارثہ بنے گی۔ یہ ہیں 4 رکاوٹیں جن کی وجہ سے وراثت کا حصہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسباب، رشتہ داری، نکاح، اگر یہ ہوں تو وراثت ملے گی ورنہ وراثت نہیں ملے گی۔ شرائط کیا ہیں؟ میت کی موت کا یقین، میت کی موت کے وقت ورثاء کا زندہ ہونا اور وراثت کی رکاوٹوں میں سے کسی رکاوٹ کا نہ پایا جانا، تب وراثت ملے گی۔ رکاوٹوں میں سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، اسباب بھی ہیں، شرائط بھی پوری ہیں، پھر تقسیم ہوگی یہ وراثت۔ کیسے تقسیم ہوگی؟ میت کو دفنا دیا، بچے گھر پہنچ گئے، بھائی جمع ہیں، بہنیں آئی ہوئی ہیں، کر لو تقسیم وراثت۔ کون آئے گا دور سے؟ پھر کیسے بلایا جائے گا؟ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ابھی غم ختم نہیں ہوتا، وراثت تقسیم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ اور امور بھی ہیں جو ورثاء کے اوپر ذمہ داری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔ سب سے پہلا حق اس میت کی تجہیز و تکفین ہے۔ مہنگائی کے وقت تم نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا کہ لوگوں نے ہزاروں روپے قیمت ادا کر کے قبریں خریدی، کفن خریدے، قبر کی کھدائی والوں نے ہزاروں روپے قیمتیں وصول کی۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر کوئی یہ ادائیگی معاشرے کے لوگ، گلی محلے کے لوگ نہ کریں تو اس مرنے والے کی وراثت میں سے تقسیم سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا سارا عمل پورا کیا جائے گا۔ یہ پہلا کام ہے کرنے کا۔ دوسرا کام جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ادائیگی قرض، قرض ادا کیا جائے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث 1078، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، مومن کی جان معلق رہتی ہے جیسے یہ تمہاری چھت کے ساتھ لٹکنے والا پنکھا لٹک رہا ہے، اس کو کہتے ہیں معلقۃ، لٹکائی ہوئی جان، ایسے وہ لٹک رہی ہے جان مومن کی۔ مومن لفظ بولا، مومن تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، سارے معاملات ٹھیک تھے، لیکن مہنگائی کا مارا ہوا بیچارہ مجبور تھا، قرض اٹھایا ہوا تھا، قرض کے نیچے دبا ہوا تھا، قبر میں پہنچ گیا، جان لٹک رہی ہے، حساب کتاب نہیں ہو رہا۔ معاملہ کیا ہے؟ قرض ادا نہیں کیا اور گھر میں بیٹے وراثت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، خاندان میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہیں، میری وراثت، میری زمین، میری دکان، تیری دکان، اور باپ کی جان قبر میں لٹکی ہوئی ہے۔ ہے کسی کو فکر باپ کا قرض اتارنے کی؟ وہ باپ جس نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، نہ اس نے اپنی مشکلات اور پریشانیاں سب برداشت کی، گرمی میں کھڑا ہو کے اولاد کو پالتا رہا، اپنا پیٹ کاٹ کے اولاد کو جوان کیا، قرض اٹھا کے ان کی پڑھائی کو مکمل کیا تھا۔ آج اولاد کو فکر پڑ گئی تو پھر وراثت کی تقسیم کی پڑ گئی، نہیں فکر تو باپ کا قرض اتارنے کی فکر نہیں، لٹکی ہوئی ہے جان۔
ماں کے قرض کا پتہ نہیں، ماں بیچاری، باپ شاید پہلے فوت ہو گیا، نہ جانے ماں نے کن کن گھروں میں کام کر کے، کس کس کے آگے سر ٹیک کے، کس کس کی منتیں سماجتے کر کے، قرض اٹھا اٹھا کے ان چھوٹے بچوں کو پالا ہوگا۔ آج وہ جوانی کو پہنچ کے ماں دنیا سے چلی گئی، اولاد کو فکر نہیں ہے، وہ زمینیں پڑی تھی، دکانیں پڑی تھی، روپیہ پیسہ پڑا تھا، ماں کا زیور پڑا تھا، اس کی تقسیم کی باتیں تو ہو رہی ہیں، باتیں نہیں ہو رہی تو ماں کا قرض اتارنے کی باتیں نہیں ہو رہی۔ حکم دیا قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 12 من بعد وصیۃ توصون بها او دین، وراثت تقسیم کرو لیکن کب؟ قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کے بعد۔ تیسری چیز ہے وصیت، وصیت پہ عمل ہوگا۔ وصیت کرنا جائز ہے، فرض نہیں ہے۔ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 میں اللہ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، فرض کر دیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو تو وہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کرے اپنے مال میں سے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، لیکن وصیت کی بھی کچھ شرائط رکھی ہیں۔ فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3936 سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے نبی میری صرف ایک بیٹی ہے تو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال میں سے، تو وصیت کر جاؤں؟ کہا ہاں کر لے۔ کہا بتا سکتا کو بھی ثلثین، اللہ کے نبی میں 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ 66%، 2/3 ہوتا ہے 66%، میں 66% مال کی وصیت کر جاؤں؟ کہا لا۔ کہا فبالشطر 50% کی کر جاؤں، نصف مال کی کر جاؤں؟ کہا لا نہیں۔ کالا فالثلث، کالا فالثلث والثلث کثیر، کہا ہاں 1/3 کی وصیت کر لے، 33% مال کی وصیت کر لے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال میں سے وصیت کرنے کی، لیکن شرائط، پہلی شرط کیا ہے؟ ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، 33% مال سے زیادہ۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا باپ مرتے ہوئے میں جا رہا ہوں میرا سارا مال مدرسے میں دے دینا، سارا مسکینوں میں تقسیم کر دینا، نہیں، آدھا بھی نہیں کہہ سکتا، 34% بھی نہیں کہہ سکتا، 33% کی اجازت دی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ثلث کی صرف اتنی کر سکتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ وصیت فرضی ورثاء کے لیے نہ ہو، جن کے حصے قرآن میں احادیث میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا ابو داؤد کی حدیث 3565 ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، کسی فرضی وارث کے لیے کوئی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نبوت والی زبان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئی۔ باپ بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، باپ بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، باپ بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، خامد اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، ماں کے لیے بیٹا وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارے وہ ورثاء ہیں جن کی وراثت شریعت کے اندر مقرر کر دی گئی ہے۔ نہیں کر سکتا وصیت۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ باپ کے 4 بیٹے، باپ سے پہلے ایک فوت ہو گیا، شادی شدہ تھا، بچے تھے، اب وہ باپ چوتھے بیٹے کو وراثت نہیں دے سکتا، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے کہہ جائے کہ میرے وہ یتیم پوتے پوتیاں میرے مال سے اتنا ان کو دے دینا، وصیت ان کے لیے جائز ہے۔ جب بیٹے موجود ہوں تو پوتے اور پوتی کو نہیں ملتا، ہاں اگر بیٹے بیٹیاں نہ ہوں تو پھر پوتے پوتیوں کو ملتا ہے۔ یہ دوسری شرط تھی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تیسری شرط نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو وصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 کے اندر، وصیت خلاف شریعت نہ ہو، غلط وصیت نہ کی جائے۔ اگر کسی نے غلط وصیت کی تو اس کو بدلا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 182 فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جو اس بات سے ڈرا کہ اس بندے کی وصیت میں حق تلفی ہو رہی ہے، باپ نے کہہ دیا کہ یہ بڑا بیٹا تھا اس کو زیادہ دے دینا، یہ چھوٹا بیٹا تھا اس کو زیادہ دے دینا، یہ بیٹی تھی میری وراثت اس کو دینا، میں اپنی وراثت سے اپنی اولاد کو آگ کرتا ہوں، ہے نا ہمارے معاشرے میں
اخباروں میں اشتہار چلتے ہیں، میں اپنی وراثت سے آگ کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں، کسی باپ کو کسی ماں کو یہ حق نہیں دیا شریعت محمدیہ نے کہ وہ اپنی وراثت میں سے کسی ایک کو بھی آگ کرے، نافرمانی کی وجہ سے وہ آگ نہیں کر سکتے، ان کی نافرمانیاں رب رحمان قیامت کے دن ان سے نبٹ لے گا، لیکن تم اپنی رب نے جو تمہیں مال دیے ہیں اپنی اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے۔ غلط وصیت ہے، میری وراثت میرے بیٹوں کو مت دینا، بیٹیوں کو مت دینا، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، فی سبیل اللہ کر دینا، نہیں کر سکتے۔ رب نے مقرر کی ہے، قرآن کے اندر مقرر کی ہے، تمہیں کس نے حق دیا تم اس کو آگ کرو؟ اگر وہ کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو نہیں کر سکتا، او اسمن یا گناہ کی وصیت کر دے، مرنے والا اپنی وراثت میں گناہ کی وصیت کر جائے کہ میرے مال سے فلاں کام کرنا، وہ کام گناہ والا ہو، اس وصیت کے عمل نہیں ہوگا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس نے اس وصیت کو بدل دیا، صلح کروا دی، درست کر دیا، اس غلط سے درستگی کی طرف لے آیا، فلا اسم علیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وصیت بدلنے والے پر۔ فَمَنْ بَدَّلَ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اور جس نے درست وصیت بدلی، باپ نے کہا تھا میری وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، اور بیٹوں نے غیر شرعی تقسیم کی، باپ کی نہ مانی، بدل دیا نا وصیت، تو باپ پہ گناہ نہیں ہے۔ فَإِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اس کا گناہ ان پر جائے گا جنہوں نے بدلا تھا۔ غلط وصیت ہے تو بدلنا فرض ہے، اگر درست وصیت ہے تو جو بدلے گا گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 7257 نمبر حدیث، لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی کے کام میں کی جائے گی۔ اگر کوئی برائی کا حکم دے تو کبھی بات مانو، حتیٰ کہ والدین برائی کا حکم دے تو بات ماننا فرض نہیں ہے، جن کی بات ماننا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا۔ اس کے بعد تقسیم ہوگا مال۔ کتنی چیزیں پہلے ہیں مال سے پہلے؟ کفن دفن، قرض کی ادائیگی، وصیت پہ عمل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کفن دفن تو ہم کرتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے نا، معاشرہ باتیں کرے گا، لوگ لان تان کریں گے۔ قرض کے لیے بتاؤ کتنے جنازے ہیں جن کے اندر بیٹے کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں ہمارے باپ پہ جتنا قرض تھا ہم بیٹوں کے ذمہ ہم ادا کریں گے؟ اگر کرتے ہیں تو کیا وہ اعلان روایتی تو نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ قرض کی ادائیگی کا بندوبست اہتمام کرتے ہیں؟ یہ دوسرا کام تھا۔ تیسرا وصیت تھی، باپ نے وصیت کی، تقسیم سے پہلے ترکہ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس وصیت پہ عمل کرنا تھا۔ درست تھا تو عمل کرو، غلط تھا تو اس وصیت کو درست کر کے اس کے اوپر عمل کرو، یہ لازمی تھا۔ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے نبی میری ماں اچانک فوت ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری ماں اچانک فوت ہو گئی، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی، اگر وہ اس کو موقع ملتا تو وہ ضرور وصیت کرتی، کیا میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر دوں؟ کہا ہاں کرو۔ تو اگر تم اپنے ورثاء مشترکہ فیصلہ کرو کہ ہمارا باپ ساری زندگی صدقہ خیراتیں کرتا رہا، اچانک موت نے اس کو گھیر لیا، اگر اس کو موقع ملتا تو وہ یقیناً وصیت کرتا۔ ہم اپنی تقسیم سے پہلے اپنے باپ کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس مربع میں سے 10 مرلے کا پلاٹ، 20 مرلے کا پلاٹ مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے نکالنا چاہتے ہیں، یہ 15-20 لاکھ جو چھوڑ گیا تھا اس میں سے 1-2 لاکھ اللہ کے راہ میں دے دے، اس کو ثواب پہنچے گا تو کرو، ثواب پہنچے گا۔ اگر وہ کر گیا وصیت تو تب بھی عمل کرو، اگر نہیں کر گیا اور تمہیں یقین ہے کہ اس نے کرنی تھی تو تب بھی اس کی طرف سے وصیت کر سکتے ہو، وصیت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تقسیم ہوگی وراثت۔ کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو خامد کو حصہ ملتا ہے، لیکن بڑے افسوس سے مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہمارے معاشرے میں بیوی کی وفات پہ سسرال والے سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی خامد کو حصہ ملا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، رب کا قرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ اگر بات میری ہو، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں مجھے ممبر سے اتارنے کا تم حق رکھتے ہو، باپ کو میری بات کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑانے کا حق رکھتے ہو، لیکن اگر میں قرآن کی آیت پڑھ کے، نمبر بتا کے، سورت بتا کے، حوالے کے ساتھ بات کروں تو رب کعبہ کی قسم تمہیں اور مجھے ماننا لازم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
بیوی فوت ہو گئی، اولاد نہیں تھی، تم خامدوں کا اس بیوی کے مال سے آدھا حصہ ہے، خود پڑھ لو جا کے سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری اور گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ یا علم پورا قرآن پڑھ لو نا، پورا قرآن پڑھ لو، کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک لفظ مجھے دکھا دو جہاں رب نے کہا ہو یختتمون، کہ قرآن کو ختم کرو، کہا کہیں نہیں کہا۔ کیا کہا؟ یا تفکرون، یا تدبرون، تفکر کرو، تدبر کرو، سمجھو۔ ایک پارے کی بجائے ایک رکوع پڑھ لو، سمجھ کے پڑھو، ایک رکوع کی بجائے ایک آیت پڑھ لو، سمجھ کے پڑھو۔ یہ حکم ہے رب کا قرآن میں۔ اور ہماری گمراہی کی وجہ ہم سمجھتے نہیں۔ دنیا کا ہر علم پڑھ لیتے ہیں، ہر لینگویج، ہر زبان اس کا ٹرانسلیشن کر کے سمجھ سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہے قرآن نہیں سمجھتے۔ موبائل میں ہر ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، نہیں ڈاؤن لوڈ ہوتا تو مترجم قرآن تفسیر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ شوق نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ پڑھو سورۃ النساء آیت نمبر 12، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بیوی فوت ہو گئی، اولاد نہیں تھی، اس کا وہ سونا، زیور، وہ سامان جو بھی اس کو ملا تھا، جو بھی اس کے نام پہ ہے، اس کے لیے خاص ہے، اس مال میں سے آدھا مال اس خامن کا ہے۔ یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اگر ان کی اولاد ہے، فوت ہونے والی عورت اس کی اولاد ہے، تو اس خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، 25% مال ملے گا۔ پھر بھی نہیں دیتا ہمارا معاشرہ یہ مال۔ سسرال والے آئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اولاد نہیں تھی، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ جس کو چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں نا، بیک وقت 9 رہی ہیں نا، صرف ایک بیوی سے اولاد تھی، 10 بیویوں سے اولاد نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں بڑے تانے دیے جاتے ہیں اس عورت کو جس کی اولاد نہ ہو۔ موضوع نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا، موضوع اور ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، سسرال والے آئے، سامان اٹھایا، جہیز اٹھایا، سونا اٹھایا، لے کر چلے گئے، اس خامن کا آدھا حصہ رب نے قرآن میں مقرر کیا تھا، کس نے دیا کبھی کسی کو؟ یہ ہے قرآن سے غفلت۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر بھی 25% مال کا حقدار ہے اس بیوی کے مال میں سے خامن۔ اور اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے بھی وراثت مورث نہیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی، خامد فوت ہو گیا تو بیوی وارث بنی نا۔ خامد فوت ہو گیا، اولاد نہیں تھی، بیوی کا چوتھا حصہ رب نے مقرر کیا، 25% مال۔ اور کیا کیا میکے والوں نے؟ سال 2 سال گزر گئے، اولاد نہیں تھی، خامد فوت ہو گیا، بیٹا وفات پا گیا، ان کی بہو اس فوت ہونے والے کی بیوی، کہا بھی جا بیوی تو جا، تیرا یہاں کیا ہے؟ اس کا ہے، تم دو نہ دو۔ رب کائنات نے قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں مقرر کیا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ چوتھا حصہ رب نے مقرر کیا، اولاد نہیں ہے، خامد فوت ہو گیا، بیوی کا چوتھا حصہ سورۃ النساء میں رب مقرر کر رہا ہے۔ اور اگر اولاد ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ پھر بھی بیوی لے کے جائے گی، 8واں حصہ پھر بھی لے کے جائے گی، روک نہیں سکتے تم، یہ رب کی طرف سے مقرر ہے، باپ اور ماں کی وراثت ہے۔ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 11، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں اور باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ اگر اولاد ہے تو چھٹا حصہ تو ماں باپ کو ملنا تھا۔ دیکھ لو کتنے معاشرے ہیں ہمارے، باپ فوت ہوا، ماں گھر میں ہے اور بیٹوں نے ساری جائیداد تقسیم کر لی، اولاد نے ساری جائیداد تقسیم کر لی، کسی نے ماں کا حصہ نکالا؟ ماں فوت ہوئی، باپ موجود تھا، ماں کا زیور، ماں کا سارا سامان تقسیم کیا جا رہا ہے، باپ کا چھٹا حصہ تھا، کس نے نکالا؟ یہ ہے ہمارے معاشرے کی لاپرواہیاں، سستیاں۔ اور اس سے آگے بیٹی اور بیٹی کی وراثت، جو انتہائی گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ایسے شکوک و شبہات اور نہ جانے کیا کیا باتیں کر کے قرآن سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11،
سورۃ النساء آیت نمبر 11 فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تاکیدی حکم دیتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں، ہر مذکر کو مؤنث کے بدلے میں ڈبل ملے گا، تاکیدی حکم دیتا ہے، تنبیہ کی ہے، متنبہ کیا ہے، لیکن ہم دیتے ہیں۔ والدین فوت ہو گئے، بیٹے اٹھے، وراثت تقسیم کر دی، یا باپ آخری سانسوں میں تھا، کاغذات منگوائے، انگوٹھے لگوا لیے، جداد اپنے نہ کروا لی اور بہنوں کو محروم کر دیا۔ کیوں؟ رب نے تو مقرر کیا تھا، کیوں محروم کیا؟ کس نے تمہیں حق دیا تھا؟ رب قرآن میں کہے کہ تمہارے لیے ڈبل تھا، اس کے لیے سنگل تھا، تم کہو نہیں ملے گا، کون؟ رب کے قرآن کو چیلنج، سورۃ النساء آیت نمبر 11 کو چیلنج۔ باپ تو دونوں کا تھا نا، برابر تھا نا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہنیں لینا نہیں چاہتی، بہنوں نے معاف کر دیا۔ معذرت کے ساتھ ایڈوانس معذرت کروں گا، اگر میری باتیں کسی کو سخت لگیں، اچھی نہ لگے تو میں ایڈوانس معذرت کروں گا، کیونکہ اکثر یہ موضوع ہمیں سننے کو نہیں ملتا۔ یا تو خطبہ اس کے اوپر دسترت نہیں رکھتے، گہرائی میں نہیں جا سکتے، یا پھر شاید عوام کے ریئیکشن سے ڈرتے ہیں، لوگ مخالف ہو جائیں گے، شاید ہمیں مسجد سے نکال دیا جائے گا، ہماری تنخواہ بند ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ایسے خطباء کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اس منبر رسول سے حقائق کو چھپایا، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا خطباء کا گریبان اور اس عوام کا ہاتھ ہوگا۔ عوام پوچھے گی تمہیں منبر رسول کا حقدار بنایا تھا، تم نے ہمیں کیوں نہیں حقیقت بتائی؟ آج میں وہ حقیقت بتانے آیا ہوں۔ سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آئے تو مجھ پہ غصہ نہ کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 11 اور 12 پکار کے پوری امت محمدیہ کو کہہ رہی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کو 2 مؤنثوں کے برابر حصہ دینا ہے، وراثت ہے۔ جس طرح بیٹا باپ کا حقدار تھا، وہ بیٹی بھی باپ کی اسی طرح برابر کی حقدار ہے۔ کیوں چھوڑا بیٹی نے؟ کچھ عقلی دلیلیں دیتا ہوں، شاید بات سمجھ آ جائے۔ شادی سے پہلے عید کا موقع آیا، باپ نے کہا بیٹی کو، بیٹی تم نہ لو، اس دفعہ تم سوٹ نہ لو، بیٹے کو لے دیتے ہیں، ہو جائے گا؟ ہوگا کمپرومائز؟ بیٹی کہے گی بھیا کو لے کے دو نہ دو، میں تو پہلے لوں گی۔ قربانیاں بھیا کو دینی پڑتی ہیں، بھائیوں کو دینی پڑتی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بہن ہے اس کو لے دو بابا، ہماری خیر ہے۔ لیکن شادی کے بعد وہ کون سی مجبوریاں، وہ کون سی سینہ زوریاں جس کی وجہ سے مجبوراً بہنوں کے منہ سے یہ کلمات سننے کو ملے، زندہ رہیں بھائی، ہم نے کیا کرنی ہے وراثتیں لے کر؟ کیوں بھائی؟ زندہ رہیں بھائی اور بہنیں مر جائیں جن کا رب نے قرآن میں حصہ مقرر کیا۔ جس طرح تم اپنے باپ کے بیٹے ہو، کیا وہ باپ کی بیٹیاں نہیں تھی؟ کیا ان کا حق نہیں تھا؟ کبھی تم نے پوری دنیا میں کبھی سنا ہو کہ کسی بھائی نے کہا ہو زندہ رہیں بہنیں، ہم نے کیا کرنی ہے وراثت لے کے؟ سنا کبھی؟ حقدار تو وہ بھی ہے نا، باپ تو ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کا تھا، پھر کیوں کہنا پڑا؟ ہاں آپ میں بتاتا ہوں کیوں کہنا پڑا ان کو، کیونکہ پہلے وہ آتی تھی باپ کے پاس، پہلے وہ آتی تھی ماں کے پاس، چلے گئے ماں باپ دنیا سے، اب خطرہ ہے ہمارے اس غلط معاشرے کا رسم چل پڑی کہ اگر بہنوں نے باپ کی وراثت سے حصہ لیا تو بھائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس بھائی کی بیوی اس فوت ہونے والے کی بہو تانے دے دے کے مار دے گی، لے لی وراثت، کھا گئی باپ کا حصہ، کیا لینے آئی ہے ہمارے پاس؟ اب وراثت کھانے کے بعد سکون نہ آیا؟ یہ ہیں وہ تلخ حقیقتیں جو بیان نہیں کی جاتی یہاں سے، یہ ہیں وہ تلخ حقیقتیں جن کی وجہ سے بہنوں کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں لیں گی وراثت، بھائی زندہ رہیں۔ ہاں تمہیں قاعدہ بتا کے جاتا ہے، نام لگوا دو بہنوں کے،
اور قبضہ دے دو. یہ دو کام تم کر دو، پیسہ ہو، دکان ہو، سامان ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو جو بہنوں کا حق ہے، رب نے مقرر کیا ہے، نام لگواؤ، قبضہ دو. صرف نام نہیں، قبضہ دو. یہ دو کام کرو. جاؤ جا کے تمہیں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک بہن دکھا دو جو پھر کہے کہ میں بھائی کو دیتی ہوں اپنی زمین. ہوا کبھی ایسا؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے، ایک بہن تھی وہ ایسے کہا کرتی تھی، نہیں بھائی تو جا، تو رکھ، میں نے کیا کرنی ہے. وہ بھائی دیندار تھا، پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا بہن تیرا حصہ رب نے مقرر کیا ہے، میں نہیں رکھ سکتا، میرے لیے یہ آگ کے انگارے ہیں. دلیل سے ثابت کروں گا آگ کے انگارے ہیں واقعی. اس نے کہا ہاں چل ایک بار تو لے لے، نام لگوا لے، قبضہ لے لے، پھر دینا ہوا تو دے دینا. دے دیا اس نے، نام بھی لگوا دیا، قبضہ بھی. سالوں کے سال گزر گئے، بہن نے دوبارہ نام ہی نہیں لیا کہ بھائی تو لے لے. یہ ہیں حقیقتیں. دو بہنوں کو ان کا حصہ جو رب نے قرآن میں مقرر کیا تھا. فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر بیٹے نہیں ہیں، یہ کب ہے؟ جب بیٹے بیٹیاں دونوں اولاد کے اندر ہے تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل ملے گا. دو بیٹیوں کو جتنا ملنا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا. اور اگر بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں، 66% مال کی حقدار ہیں. سلوسان، دو ثلث عربی میں کہتے ہیں، 2/3 اردو میں کہتے ہیں، 66% میتھ کی زبان میں کہتے ہیں. 66% مال کی حقدار ہے. وہ دو بیٹیاں اپنے باپ کے مال کی، اپنے ماں کے مال کی، اور ہم ان کو محروم کرتے ہیں 66% سے. آگے چلو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر ایک ہو، اگر ایک بہن ہے، صرف اولاد میں ہے ہی ایک بیٹی، اور نہ بیٹا نہ بیٹی، کچھ بھی نہیں ہے، فَلَهَا النِّصْفُ. اس بیٹی کی آدھی وراثت ہے، آدھی وراثت. 50% جائیداد کی حقدار ہے وہ بیٹی. اور ہم کہتے ہیں نہیں، اس عورت کو اٹھا اپنی بیٹی، چلا جا اپنے سسرال، اپنے میکے. تیرا اب یہاں پہ کیا ہے؟ اس بیوی کا 8واں حصہ بھی گیا، اس بیٹی کا 50% بھی گیا. رب قرآن میں پکار پکار کے کہہ رہا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں اعلان کیا جا رہا ہے فَلَهَا النِّصْفُ. اس ایک بیٹی کا آدھا حصہ تھا، 50% تھا، اس بیوی کا 8واں حصہ تھا، لیکن ہم نہیں دے رہے. قیامت کے دن ہمارے گریبان ہوں گے ان ماؤں اور بیٹیوں کے ہاتھ میں. اور اگر سورۃ النساء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. بات بڑی سمجھنے والی ہے، سمجھنا. سورۃ النساء آیت نمبر 7 لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. والدین قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں تو مردوں کے لیے حصہ ہے. اسی آیت میں اسی کی آگے کہا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. وہی لفظ ہے، صرف رجال کی جگہ پہ نساء آ گیا ہے. اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں. بھائی فوت ہو گیا، اولاد نہیں تھی، تو وراثت بھائیوں کے پاس آنی تھی نا. یہ اتنے گمبھیر مسئلے نہیں ہیں وراثت کے جن کو ہم نے گمبھیر بنا لیا. بالکل آسان سا طریقہ ہے وراثت کو تقسیم کرنے کا. بھائی فوت ہو گیا، اولاد نہیں تھی، اب وراثت بھائیوں کے پاس آنی تھی اور بہنوں کے پاس آنی تھی. اور قاعدہ وہی استعمال ہونا تھا اولاد والا. کون سا؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، کہ بیٹے بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل ملے گا. جتنا دو بہنوں کو ملے گا اتنا ایک بھائی کو ملے گا. لیکن بھائیوں نے بہنوں کو محروم کر دیا، حصہ نہ دیا. ہم بھائی تھے، ہم اس کی مشکل میں کام آئے. وہ بھائی جس طرح تم اس کے بھائی ہو، وہ ان کی بہنیں ہیں، ان کا بھی تعلق ہے، ان کا بھی نسب ہے، ایک باپ کی اولاد ہو. ان کا حصہ رب نے قرآن میں مقرر کیا ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 7 ہے. کبھی ترجمے سے پڑھ کے دیکھنا. لیکن اس سے اگلی بات بڑی اہم ہے. کیا کہا؟ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، 10 مرلے کا پلاٹ ہو
یا 1 مربع ہو، 1 لاکھ ہو یا 1 کروڑ ہو، 1 پائی ہو یا لاکھوں کروڑوں ہو، مما کلا و کاسورا، وراثت کم ہو یا زیادہ، تقسیم مردوں اور عورتوں میں ان کے حصے کے مطابق کیا جائے گا۔ لیکن یہاں دکان تھی باپ کی، باپ فوت ہو گیا، بیٹوں نے دکان سنبھال لی، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں، بڑے بیٹے نے سنبھالی، چھوٹوں کو بھگا دیا۔ یہ ہیں قبضے، لوگوں کے حق کو مارنا، لوگوں کے حقوں کو کھا لینا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، وہ تو اس نے خوشی سے دے دیا، ختم کر اس رسم کو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ المائدہ رب اعلان کر رہے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ یہ جو رسم بد معاشرے میں چل نکلی مؤنثوں کے حصے کو غصب کرنے کی، بڑوں کا چھوٹوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی، اس میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اگر کوئی دے بھی رہا ہے تو اس کو بھائی پہلے قبضہ لے، اپنے نام کروا، اگر روپیہ پیسہ ہے تو اپنے قبضے میں لے جا، اپنے پاس اپنے اکاؤنٹ میں رکھوا، اپنے گھر میں لے جا، اس کے بعد جس کو دینا چاہتا ہے دے جے۔ لیکن جو ایک رسم معاشرے میں چلی ہوئی ہے اس کو ایک دفعہ ختم کر، لے کے جا، میں نے تجھے دے دیا، میرا حق بنتا تھا برابری کے ساتھ تقسیم کرنا، میں نے کر دیا۔ مما کلا و کاسورا، تھوڑا ہے تب بھی تقسیم ہوگا۔ 10 مرلے کا پلاٹ تھا، مکان بنا ہوا تھا، ساری فیملی اسی میں رہ رہی تھی، باپ فوت ہو گیا، وہ 2 بھائی تھے، 5 مرلے لے کے بیٹھ گئے، بہنوں کو پوچھے ہی نہیں، کیوں بھائی کون سی وراثت، باپ نے کون سا چھوڑا؟ او بھائی 10 مرلے کا پلاٹ باپ نے خریدا تھا، تم بیٹوں کی کیا کمائی وہاں پہ، کیا خرچہ وہاں پہ، خون پسینہ باپ کا تھا، اور تم برابر کی اولاد، بیٹے بھی اسی باپ کے، بیٹیاں بھی اسی باپ کی، بھائی بھی اسی کے بھائیوں کے، بہنیں بھی ہیں ان کی، برابر کا رشتہ ہے۔ بیٹوں کا کون سا خون پسینہ لگا اس پہ، خریدا تو باپ نے تھا، خون پسینہ تو باپ کا بہا تھا۔ جس طرح بیٹے حقدار ہیں اس طرح بہنیں حقدار ہیں، جس طرح بھائی حقدار ہیں اس طرح بہنیں بیٹیاں حقدار ہیں۔ اس سے آگے کیا کہا، اس سے اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، کہا نصیبا مفروضا، یہ وہی سورۃ النساء نمبر 7 ہے۔ نصیبا مفروضا فرضی حصہ ہے، سنت مت سمجھنا، نفل مت سمجھنا، دے دو تو ثواب، نہ دے دو تو گناہ نہیں، یہ مت سمجھنا۔ نصیبا مفروضا فرضی حصہ لازمی دینا ہے، جس طرح 4 فرض ظہر کے نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہونا، مغرب کے 3 نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہو، اس طرح اگر تم شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرو گے تو غلط ہے، فرض چھوڑ رہے ہو، فرض چھوڑ رہے ہو۔ رب قرآن میں بار بار اعلان کرے نصیبا مفروضا یوصیکم اللہ وصیۃ من اللہ، کتنی ڈگریاں لگائی رب نے، فرضی حصہ، تقیدی حکم، اللہ کی طرف سے وصیت، وصیت، مرنے والا وصیت کر دیا، ورثہ عمل نہ کرے تو کیا کہتے ہیں، بیٹے کھا گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وصیۃ من اللہ، یہ وراثت بہنوں بیٹیوں کے حصے، بھائیوں بیٹوں کے حصے، یہ رب رحمان کی طرف سے وصیت ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا وصیت کو بدلنے کا؟ دنیا والے کی وصیت کو بدلو گے، جیسے میں نے بیان کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 181، دنیا والے کی وصیت کو بدلو گے تو رب نے کیا کہا تھا، الذین یبدلون، گناہ انہی پر ہوگا جو بدلے گا۔ باپ کی وصیت کو بدلنے کا گناہ بیٹوں پہ آ رہا ہے، اگر رب رحمان کی وصیت کو بدل دیا تو کیا گناہ نہیں ہے؟ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آتی کل ذی حق حقہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آتی ذی کل حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق وراثت میں دے دو۔ یہ حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد ہے، جو ہم سنتے ہیں نا معاشرے میں بڑی باتیں، اللہ رحم کرے گا، اللہ کرے گا رحم، کوئی شک نہیں۔ پہلے تو یہ سن لو کہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے اعلان کیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن میں ان کو دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کو ملے گی، ہر کسی کے کھاتے میں نہیں آئے گی۔ اور دوسری یہ بات یاد رکھنا، جو ڈرنے والے بھی ہیں، رحمت حقوق اللہ کے بارے میں ہوگی، حقوق العباد کے بارے میں نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اٹھا کے پھرنا ہوگا،
یہ 1 لاکھ ہے، یہ 2 لاکھ ہے، یہ 1 دکان ہے، یہ 1 پلاٹ ہے، یہ 2 پلاٹ ہے، آگے لے لو، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3198، فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامہ من 70 ارضین، جس نے 1 بلشت زمین، یہ ہے 1 بلشت، کیا حیثیت ہے، 1 بلشت زمین کسی کی قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمینیں 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بندہ سوچتا ہے یار 7 زمینیں میں تو نہیں اٹھا سکتا، یہ تو ماننے سے باہر ہے۔ میں تجھے سمجھاتا ہوں، آج کل جدید دور ہے نا، کارڈ استعمال کرتے ہو، ہارڈ ڈسک استعمال کرتے ہو، کتنی جی بی کی ہوتی ہے؟ 500 جی بی کی، 1000 جی بی کی۔ کتنے مولوی سما جاتے ہیں؟ ایک مولوی اٹھایا نہیں نہ جاتا، لیکن اس ہارڈ ڈسک میں کتنے سما جاتے ہیں؟ کتنی بڑی بڑی آڈیوز ویڈیوز سما جاتی ہیں نا۔ دنیا کی چھوٹی سی ٹیکنالوجی ہے اور ایک ہارڈ ڈسک میں اتنا ڈیٹا سما جاتے ہو، تو رب تمہارے گلے میں 7 زمینوں کا چھوٹا سا توق بنا کے نہیں ڈال سکتا؟ رب کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسی وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے پھر سورۃ النساء آیت نمبر 13 اور 14 میں 2 لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی لائن، باؤنڈری لائن ہے، LOC ہے، ریڈ لائن ہے۔ جس نے اس پہ عمل کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا، یدخلہ جنات، وہ باغات میں داخل ہوگا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رب کہتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم کر دو، یہ کامیابی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میں نے دکان سنبھال لی، میں نے دکان پہ قبضہ کر لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ رب کہتا ہے تو فیل ہے، کامیاب نہیں ہے، تو فیل ہے۔ دنیا کے نقطہ نظر سے تو کامیاب ہے، رب کے قابضوں میں تو فیل ہے۔ رب کہتا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت کو تقسیم کر، تب ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی، کیونکہ تو ایسا کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانا یہی ذالک الفوز العظیم ہے۔ اس سے اگلی بات بڑی سخت ہے، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، جس نے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس لیے اس لیے معاشرہ، لین دین، تعلقات، واسطے، خاندان، قبیلہ، کنبہ، یہ بہانے بنا کے نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی ریڈ لائن کو کراس کیا، وراثت کے اصولوں سے آگے نکل گیا، اللہ کے آگے کہا نہیں میرا دماغ زیادہ چلتا ہے، اللہ کے قرآن کی بات کو نہ مانا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مہین، وہ آگ میں داخل ہوگا جو رسوائی والی ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ اچھا ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے، باتیں بہت تھیں، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کس لیے کرتے ہیں ہم سب کچھ؟ وراثت میں ہیرا پھیریاں، دوسروں کے مالوں پہ قبضہ، دوسروں کی دکانوں پہ، پلاٹوں پہ قبضے، مال و دولت پہ قبضے، کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے۔ چند مثالیں دنیا کی سمجھا کے نا اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت رب رحمان کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو رب کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ ہے کافروں کے بعد 1 گھونٹ پانی، 1 گھونٹ سے زیادہ ہے نا۔ ٹیکنالوجی میں وہ بڑے آگے، فورسیں، مال و دولت، نہ جانے کیا کچھ رب نے ان کو دے دیا نا۔ اس کا مطلب ہے رب کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس سے کم تر رذیل اور حقیر ہے۔ وہ مچھر جو آج کل گرمی میں رات کو سونا نہیں دیتا، مار دیتا ہے، کچل دیتا ہے، تو رات کو اس کو اپنی ہتھیلی کے نیچے خون نہیں ملتا، پر تو بڑے دور کی بات ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اس مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے دنیا کی حیثیت۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبو، باہر نکال، انگلی کے ساتھ لگنے والا 1 قطرے سے کم حیثیت رکھنے والا پانی، یہ ہے دنیا، اور وہ سمندروں کا لامحدود پانی، یہ ہے آخرت۔ ہماری تقدو کس کے لیے؟ ہمارے فیصلے کس بنیاد پہ ہیں؟ دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ سمندروں کے لامحدود پانی کے لیے یا انگلی کے ساتھ لگنے والے 1 قطرے سے کم حیثیت رکھنے والے پانی کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے کے ساتھ، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ساتھ ہیں، راستے کے ساتھ بکری کا ایک کان کٹا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے کیا تم میں سے کوئی اس بکری کے بچے کو 1 درہم یا 2 درہم کا خرید لے گا؟ کہا اللہ کے نبی یہ تو مرا ہوا ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو عیب تھا، کان کٹے ہوئے تھے۔
کہا سنو، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت جس کے لیے ہم بھاگ بھاگ پھرتے ہیں، قبضے نہ جانے کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں، اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے بچے سے کم تر ہے، کم تر، برابر نہیں کہا، کم تر ہے، اس سے بھی کم ہے۔ مال مال مال، کیا کرے گا تیرا مال؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے زیادہ مال کو حاصل کرنے کی محبت نے تجھے ہلاک کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ تم قبر پر پہنچ گیا۔ موت آ جائے گی، مال کی ہرس نہیں ختم ہوگی۔ آج کسی کی وراثت پہ قبضہ کرے گا، کل یہی وراثت کسی اور کی وراثت بن چکی ہوگی، ساتھ نہیں لے کے جائے گا۔ وہ پہلی حدیث صحیح مسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں نا، اہل و عیال، مال و دولت، اعمال۔ اعمال قبر میں جاتے ہیں، اہل و عیال اور مال و دولت واپس۔ جو مال و دولت کسی کا قبضہ کر کے بیٹھا تھا، تو قبر میں جائے گا، مال و دولت واپس قبر میں نہیں جا سکے گا۔ اہل و عیال، ہم کہتے ہیں اولاد کو بھی تو پالنا ہے نا، کیا کریں، ان کا بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ سن، سورۃ عباسہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کی زوردار چیخ لگے گی، تیرے یہ ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تیری بیوی، تیرے بیٹے، یہ سب تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کی ایک اپنی حالت ہوگی، وہ خود دیکھ رہا ہوگا میرا کیا بنے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا کے بارے میں بات سوچو۔ دنیا اللہ نے بنائی تھی ضرورت کے لیے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ مقصد جنت تھا، آخرت تھی۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنا کے عبادات کو پس پش ڈال دیا، جنت کو پس پش ڈال دیا۔ دنیا ضرورت کی حد تک کماؤ، ضرورت کی حد تک آؤ، ہاں عبادات اللہ کے احکام بجا لانے کے بعد جتنی مرضی کما لو، رب نے منع نہیں کیا، کما سکتے ہو، لیکن جہاں آخرت برباد ہو رہی ہو وہاں دنیا کماؤ گے تو دنیا بھی برباد اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔